امریکہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے حق میں نہیں، ایران کے ساتھ کاروبار سے امریکی پابندیوں میں آنے کا خطرہ ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں پاکستان کو ایران کے ساتھ کسی معاہدے سے باز رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ امریکہ کی پاکستان میں چینی انجینئرز پر دہشت گردوں کے حملوں کی مذمت۔ میتھیو ملر نے کہا پاکستان میں چین کے شہری بھی دہشت گرد حملوں کا شکار ہوئے، جانی نقصان پر دکھ ہوا۔ دہشت گردوں کے ہاتھوں پاکستانی عوام کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ شانگلن میں چینی انجینئرز کی بس پر خودکش حملہ، 6 افراد ہلاک۔ شاہراہ قراقرم پر خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی بس سے ٹکرا دی۔ دھماکے کے بعد انجینئرز کی بس سڑک سے کھائی میں جا گری۔ اے سی بس شام کے مطابق دھماکے میں 5 چینی انجینئرز اور بس ڈرائیور جان سے گیا۔ انجینئر اسلام آباد سے داسو کیمپ کوہستان جا رہے تھے۔ گاڑی کو لاہور نالا بشام کے قریب ٹکر ماری گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سیکورٹی صورتحال پر اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ملکی داخلی سلامتی اور مختلف منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں کی سیکورٹی کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزارت داخلہ اور سیکورٹی ادارے امن کی صورتحال پر بریفنگ لیں گے۔ پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی اسلام آباد میں چینی سفارت خانے آمد۔ چینی سفیر سے بشام میں دہشت گرد حملے میں 5 چینی باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت۔ کہا مجھ سمیت پوری قوم کی ہمدردیاں چینی شہریوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ پاکستانی حکومت واقعے کی اعلیٰ سطح تحقیقات کرے گی۔ ذمہ داران اور سہولت کاروں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ سی پیک کے دشمنوں نے ایک مرتبہ پھر سے بزدلانہ حرکت سے سازش کی۔ چینی سفیر نے وزیراعظم کی سفارت خانے آمد واقعے کی تحقیقات پر شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم کے ساتھ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی تھے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ ایسے واقعات چین کے ساتھ اختلافات پیدا کرنے کی سازش ہیں۔ کچھ غیر ملکی عناصر دہشت گردوں کی مدد کر رہے ہیں۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ عناصر دہشت گردی کے سرپرستوں کے طور پر بے نقاب ہو رہے ہیں۔ چینی حمایت سے دہشت گردوں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ یقینی بنائیں گے دہشت گردی کی مدد کرنے والے بھی انجام تک پہنچائیں۔ قوم شراکت داروں سے مل کر برائی پر غالب آئیں گے۔ مسلح افواج نے گوادر اور تربت میں دہشت گردی کی کوششوں کو ناکام بنایا۔ سیکورٹی فورسز نے تربت نیول بیس پر دہشت گردوں کے حملے کی کوشش ناکام بنا دی۔ بروقت جوابی کارروائی میں 4 دہشت گرد ہلاک۔ مقابلے میں FFC بلوچستان کا اہلکار نعمان فرید شہید ہو گیا۔ حملہ ناکام بنانے پر صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شہید سپاہی نعمان فرید کی نماز جنازہ ہیڈ کوارٹر فرنٹیئر کور بلوچستان میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران اور جوانوں کی شرکت۔ ڈیٹا چوری سکینڈل، 27 لاکھ پاکستانیوں کا ڈیٹا چوری ہونے کا انکشاف۔ نادرا سے شہریوں کا ڈیٹا 2019 سے 23 کے دوران چوری کیا گیا۔ ڈیٹا لیک میں ملتان، پشاور اور کراچی کے نادرا دفاتر ملوث پائے گئے۔ GIT رپورٹ وزارت داخلہ میں جمع۔ نادرا کے متعدد اعلیٰ افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش۔ GIT رپورٹ کے مطابق ڈیٹا ملتان سے پشاور اور پھر دبئی گیا۔ نادرا ڈیٹا کے ارجنٹائن اور رومانیہ میں فروخت ہونے کے شواہد بھی ملے۔ GIT میں حساس اداروں سمیت نادرا کے افسران بھی شامل تھے۔ مجھے جیل میں رکھنا ہے تو رکھیں، باقیوں کو چھوڑ دیں۔ بانی PTI کا مطالبہ۔ کہا امریکی سفیر مجھ سے ملاقات کے لیے جیل نہیں آئے، ملنے آئے تو ڈونلڈ لو کے بیان اور کردار پر بات کروں گا۔ ڈونلڈ لو رجیم چینج تسلیم کر لیتا تو پوری بائیڈن حکومت پر دباؤ آتا۔ پنجاب میں 40 MPs کے فارورڈ بلاک کا علم نہیں، پنجاب کے پارلیمانی لیڈر سے ملنے دیا گیا تو پتہ کروں گا۔ بانی PTI کا 9 مئی کے واقعات اور 8 فروری کے الیکشن کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ۔ کہتے ہیں 9 مئی کی بنیاد پر ایک سیاسی جماعت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس
सी सी टी वी फुटेज रिकवर कराने का हुक्म दें। फुटेज चोरी करने वाले ही 9 मई के जिम्मेदार हैं। अदालती हुक्म के बावजूद मुझे बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया गया। अडयाला जेल के गेट पर 5 घंटे खड़ा रहा, लेकिन अमला बहाने बनाता रहा। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कहते हैं, जेल सुप्रिंटेंडेंट अदालती अहकामात को ना मानकर खुल्लम खुल्ला तौहीन अदालत कर रहे हैं। जेल सुप्रिंटेंडेंट को कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी के सामने पेश करूंगा। आपको कोई ऑफर नहीं आई? किस हवाले से? अहम ओहदा देने के हवाले से? अहम ओहदा नहीं, मैं तो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। एक चेयरमैन ही आपको दी जाएगी? सेनेट का मेंबर ही नहीं हूँ तो चेयरमैन सेनेट का किसी ने इस तरह की कोई ना ऑफर दिया है ना कोई इस तरह की बात हुई है। मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर फैसला था कि उस दिन हमने ये मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है उसको मुअत्तल किया था। इलेक्शन के दिन मोबाइल फोन बंदिश का फैसला दुरुस्त था। हम ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कराने जा रहे थे जहां सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। सेनेट इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहा हूं। किसी ओहदे की कोई पेशकश नहीं हुई। मोहसिन नकवी और मेरे दरमियान कोई मुकाबला नहीं। साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं, दुश्मन पाकिस्तान और चीन में गलत फहमियां चाहते हैं, साजिशी अनासर चाहते हैं पाकिस्तान की मईशत दोबारा ना उठे। फैसला करना होगा, हम रहेंगे या दहशतगर्द रहेंगे। अदालती उमूर में एग्जीक्यूटिव और एजेंसियों की मुबैना मुदाखलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। मुदाखलत और जजेस पर असरअंदाज होने पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाने की अपील। जजों ने लिखा, बानी पीटीआई के खिलाफ केस में 2 जजों पर दबाव डाला गया। जस्टिस शौकत सिद्दीकी केस में साबित हुआ कि फैज हमीद अदालती उमूर में मुदाखलत कर रहे थे। 2023 में जज के कमरे से कैमरा निकला। एक जज के बरादर निस्बती को अगवा करके जबरी वीडियो बयान रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता साल हाई कोर्ट के निगरां जज के घर क्रैकर हमला किया गया। अदलिया में मुदाखलत और जजों पर असरअंदाज होने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। बलूचिस्तान से तमाम सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सियासी जमातों के माबैन सेनेटर के बिला मुकाबला इंतखाब और नशिस्तों की तकसीम का फार्मूला भी तय पा गया। 11 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी नून लीग को 3 नशिस्तें मिलेंगी। जमीयत उलमा इस्लाम को 2 नशिस्तें दी जाएंगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की एक नशिस्त होगी। साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ बीएपी के कोटे पर आज़ाद हैसियत से सेनेटर होंगे। एमकेएम के सेनेट इंतखाबात के उम्मीदवार कौन होंगे, हतमी फैसला आज होगा। फैसल बाबरा के नाम पर भी गौर किया जाएगा। आहा चीमा के बेटों की फीस माफी पर प्रिंसिपल एचएसएन का इस्तीफा। वफाकी वजीर ने गवर्नर पंजाब को खत लिखकर फीस माफ करने की सहूलत लेने से इनकार कर दिया। लिखा, मैं अपने बच्चों के लिए इस सहूलत से फायदा नहीं उठाना चाहता। एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल ने फीस के मामले पर इनफरादी हैसियत में राबता भी किया था। गवर्नर पंजाब फीस माफी की नई पॉलिसी जारी रखें और प्रिंसिपल के दबाव में न आए। ऐसा कभी नहीं देखा कि प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और पॉलिसी से इनहराफ करे। तलबा इस पॉलिसी से मुस्तकबिल में भी इस्तेफादा करते रहेंगे। एचएसएन कॉलेज लाहौर में गवर्नर पंजाब की मुदाखलत पर मुस्ताफी प्रिंसिपल से यकजहती के लिए तलबा और वालिदैन का गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज। वालिदैन ने प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन का इस्तीफा वापस लेने का मुतालबा किया। कहते हैं, तालीमी इदारों में सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासतदान हों या इशराफिया, कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। गवर्नर हाउस ने माइकल ए थॉम्सन का इस्तीफा मौसूल होने की तरदीद कर दी। तर्जुमान का कहना है, इस्तीफा मिलने के बाद नजरसानी की जाएगी। गवर्नर हाउस को प्रिंसिपल की छुट्टियों की दरख्वास्त मौसूल हुई थी। उनकी 18 दिन की एक्स पाकिस्तान लीव मंजूर कर ली गई। वफाकी काबीना ने पीआईए होल्डिंग कंपनी के 11 रुकनी बोर्ड की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म से खुसूसी इजाजत हासिल करके काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा को चेयरमैन बोर्ड तैनात करने की मंजूरी। पीआईए के वाजिबात और असासे होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल किए जाएंगे।
رکن اسمبلی ہو یا کوئی چیف منسٹر، قانون سے بڑا کوئی نہیں، قانون کی پابندی کرانا آپ کا کام ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ٹرینی سب انسپکٹر یاسر نصیب سے گفتگو، واقعے کی تفصیل بھی پوچھی۔ مریم نواز نے اظہار ندامت کرتے ہوئے کہا، آپ نے بالکل ٹھیک کیا، دل چھوٹا نہ کریں، اپنے ایم پی کو شوکاز نوٹس دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹرینی سب انسپکٹر یاسر نصیب کے ٹرانسفر سے متعلق سی سی پی او سے استفسار بھی کیا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں قطر اسپتال کے قریب پولیس مقابلے کے دوران ڈاکوؤں کی گولی لگنے سے خاتون جاں بحق۔ پولیس مقابلے کی سی سی ٹی وی آبائی نیوز کو موصول۔ سرجانی میں گزشتہ روز دوران ڈکیتی مزاحمت پر قتل زہیب ماموں کے گھر افطار پارٹی پر مدعو تھا، تراویح پڑھنے نکلا تھا کہ ڈاکوؤں نے گھیر لیا، موٹر سائیکل سوار 4 ملزمان نے فائرنگ کی، والدہ غم سے نڈھال، کہا بیٹے کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ زہیب 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ وزیر داخلہ کا نوٹس، سرجانی ٹاؤن کا تھانے دار معطل۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں گھر کے باہر دستی بم حملہ، 4 افراد زخمی ہو گئے، ملزمان نے فرار ہوتے ہوئے فائرنگ بھی کی۔ ملزمان نے اقبال نامی شخص کے گھر پر فائرنگ کی اور دستی بم پھینکا۔ ٹھٹھہ کے علاقے گھاروں میں گھر کے باہر کھیلتی 7 سال کی بچی اغوا، گھاروں پولیس نے سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج حاصل کر لی۔ ورثہ کا احتجاج، نیشنل ہائی وے پر دھرنا، ٹھٹھہ اور کراچی جانے والی ٹریفک معطل، بچی کو فوری بازیاب کرانے کا مطالبہ۔ سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد منظور ہونے کے باوجود اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار، فلسطینیوں کا قتل عام جاری، دہشت گرد فورسز سے اسپتال محفوظ ناپناہ گزین کیمپ، خان یونس اور غزہ میں بمباری جاری، 24 گھنٹے میں مزید 81 فلسطینی شہید، 100 کے قریب زخمی ہو گئے، شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 32,414 ہو گئی، 75,000 کے قریب زخمی ہیں۔ فضا سے گرائی گئی امداد بھی فلسطینیوں کی جان لینے لگی، بھگدڑ مچنے سے 12 افراد شہید، غزہ میں ایئر ڈراپنگ کے دوران امدادی پیکٹ سمندر میں جا گرے، ساحل پر بھوک سے بے حال فلسطینی جان کی پرواہ کیے بغیر سمندر میں کود گئے، 6 افراد ڈوب کر شہید ہو گئے۔ ماسکو حملے میں 100 افراد کی جان بچانے والے مسلمان لڑکے کے لیے حقیقی ہیرو کا ایوارڈ، 15 سالہ لڑکی کی ویڈیو وائرل۔ پی سی بی سلیکشن کمیٹی کا کوئی سربراہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، سابق کپتان شاہد خان آفریدی کہتے ہیں، امید ہے محسن نقوی چیمپئنز ٹرافی کا کامیاب انعقاد کرائیں گے، اماد وسیم اور محمد عامر کی واپسی اچھا فیصلہ ہے، نوجوان کرکٹرز کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہوئی تھی جس میں وہ لوگوں کو ایمرجنسی ایگزٹ کے ذریعے باہر نکالنے کا راستہ دکھا رہا تھا۔ قومی کرکٹرز نے کاکول اکیڈمی ایبٹ آباد میں رپورٹ کر دی، عمرے کے لیے گئے بابر اعظم، نسیم شاہ اور افتخار احمد کی آج فٹنس کیمپ آئیں گے۔ فٹنس کیمپ آرمی کی زیر نگرانی شروع ہوگا، نیوزی لینڈ سیریز سے پہلے کیمپ میں کھلاڑیوں کی فٹنس پر توجہ دی جائے گی، فٹنس کیمپ کی رپورٹ پر سلیکشن کمیٹی نیوزی لینڈ کے خلاف اسکواڈ تشکیل دے گی۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے آئی سی سی وفد کا قذافی اسٹیڈیم لاہور کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ آئی سی سی کے وفد نے گزشتہ روز کراچی میں اسٹیڈیم کا دورہ اور پی سی بی حکام سے ملاقاتیں کی تھی۔ ایشین کرکٹ کونسل نے ویمنز T20 ایشیا کے شیڈیول کا اعلان کر دیا، روایتی حریف پاکستان اور بھارت گروپ اے میں شامل، 8 ٹیموں پر مشتمل ایونٹ 19 سے 28 جولائی تک سری لنکا کے شہر دمبولا میں ہوگا۔ قومی ٹیم پہلا میچ 19 جولائی کو نیپال کے خلاف کھیلے گی، پاکستان اور بھارت کا ہائی والٹیج ٹاکرا 21 جولائی کو شیڈیول۔ کرکٹ آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف ون ڈے اور T20 سیریز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ ون ڈے سیریز 4 نومبر سے ملبن میں شروع ہوگی، 3 T20 میچز کی سیریز 14 نومبر سے شروع ہوگی۔ فیفا ورلڈ کپ کوالیفائر کے دوسرے میچ میں اردن نے پاکستان کو 7-0 سے ہرا دیا۔ کوالیفائر کے پہلے میچ میں اردن نے پاکستان کو 3-0 سے شکست دی تھی۔
भारत को क्वालिफायर में होम ग्राउंड पर शिकस्त। अफगानिस्तान ने गुवाहाटी में भारत को 2-1 से शिकस्त दे दी। और लाहौर में हल्की बारिश के बाद दर्जा हरारत में कमी आ गई। महकमे मौसमियात की आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बारिश और झकड़ चलने की पेशगोई। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान।